زبان شناسی۔ عزیز طلبہ، مفرد اور مرکب جملوں سے ہم آگاہی رکھتے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں مفرد اور مرکب جملوں سے متعلق ہم سرگرمیاں کر چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم مفرد اور مرکب جملوں سے متعلق مزید سرگرمی کریں گے۔ سوال نمبر 4۔ سبق پرچم صدا اونچا رہے ہمارا میں سے 5 مرکب جملے اور 5 مفرد جملے تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ عزیز طلبہ، سبق میں سے مفرد اور مرکب جملوں کی نشاندہی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سبق میں سے 5 مفرد جملے یہ ہیں: الف، ہر آزاد ملک کا اپنا ایک پرچم ہوتا ہے۔ ب، زندہ قومیں اپنے پرچم کا دل و جان سے احترام کرتی ہیں۔ جیم، ہم زندہ اور آزاد قوم ہیں۔ دال، دنیا میں کسی بھی غلام قوم کا کوئی پرچم نہیں ہوتا۔ ہے، ہمارا پرچم آزادی، خود مختاری اور مساوات کا مظہر ہے۔ مرکب جملوں کی مثالیں یہ ہیں: الف، ہمارا بھی ایک پرچم ہے جسے سربلند رکھنا اور جس کا احترام کرنا ہمارا مقدس فرض ہے۔ ب، 14 اگست 1947 سے پہلے جب ہم انگریزوں کے غلام تھے، ہمارے ملک پر برطانیہ کا پرچم لہراتا تھا۔ جیم، خداوند کریم کے فضل سے ہمیں آزادی کی نعمت عطا ہوئی تو ہم نے اپنے لیے الگ پرچم بنا لیا جو ہماری آزادی کا نشان ہے۔ دال، ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن پاکستان کے قیام سے چند روز پہلے تیار ہوا تھا اور اسے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان نے 11 اگست کو دستور ساز اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا تھا۔ ہے، یہ پرچم کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا پرچم نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کا پرچم ہے۔ عزیز طلبہ، آئیں مفرد اور مرکب جملوں سے متعلق ایک اور سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 5۔ مثال کے مطابق مفرد جملوں کو مرکب جملوں میں تبدیل کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ مثال: اسلم اچھا کھلاڑی ہے، یہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے۔ اسلم اچھا کھلاڑی ہے لیکن یہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے۔ الف، فاطمہ نے محنت کی، اس نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ان مفرد جملوں کا ایک مرکب جملہ بنے گا: فاطمہ نے محنت کی اور اس نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ب، جمال نے سیب کھائے، وقار نے آم کھائے۔ ان 2 جملوں کا مرکب جملہ ہوگا: جمال نے سیب کھائے لیکن وقار نے آم کھائے۔ جیم، ایک مزدور نے 1000 روپے کمائے، اس کے بھائی نے 1500 روپے کمائے۔ ان کا مرکب جملہ بنے گا: ایک مزدور نے 1000 روپے کمائے مگر اس کے بھائی نے 1500 روپے کمائے۔ دال، میں کھیل کے میدان میں چلا گیا، میرا بھائی گھر واپس آ گیا۔ ان کا مرکب جملہ یوں ہو سکتا ہے: میں کھیل کے میدان میں چلا گیا اور میرا بھائی گھر واپس آ گیا۔ ہے، آصفہ نے پہلا سبق پڑھا، جمیلہ نے دوسرا سبق پڑھا۔ ان 2 جملوں کا ایک مرکب جملہ یہ ہو سکتا ہے: آصفہ نے پہلا سبق پڑھا اور جمیلہ نے دوسرا سبق پڑھا۔ حاصل تعلم: تذکیر و تانیث کے حوالے سے غلط فکرات کی درستی کر سکیں۔ عزیز طلبہ، آئیے تذکیر و تانیث کے حوالے سے جملوں کی درستی کی سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 6۔ تذکیر و تانیث کے حوالے سے درج ذیل جملوں کو درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ الف، درخت کا شاخ کاٹ دو۔ درست جملہ ہوگا: درخت کی شاخ کاٹ دو۔ ب، ابا جان کا جائے نماز یہاں بچھا دو۔ درست جملہ ہوگا: ابا جان کی جائے نماز یہاں بچھا دو۔ جیم، میرا تختی اور قلم مجھے دے دو۔ درست جملہ ہوگا: میری تختی اور قلم مجھے دے دو۔ دال، 5 مرد اور 6 عورتیں کھڑے تھے۔ درست جملہ ہوگا: 5 مرد اور 6 عورتیں کھڑی تھیں۔ ہے، یہ راہ خراب تھا۔ درست جملہ ہوگا:
یہ راہ خراب تھی۔ واو، فرش گیلی ہے۔ درست جملہ ہوگا فرش گیلا تھا۔ حاصل تعلم: رموز اوقاف تفصیلیہ استعمال کر سکیں۔ عزیز طلبہ، رموز اوقاف تفصیلیہ کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں اور اس سے متعلق ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں بھی ہم رموز اوقاف تفصیلیہ سے متعلق سرگرمی کریں گے، تو آئیں سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 7، دیے ہوئے جملوں میں تفصیلیہ استعمال کرتے ہوئے عبارت دوبارہ لکھیں۔ عزیز طلبہ، آپ سوال نمبر 7 کے تحت دی ہوئی عبارت پڑھیں گے تو آپ بخوبی پہچان جائیں گے کہ ان جملوں میں رموز اوقاف تفصیلیہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے کھیتوں میں موسم گرما میں یہ سبزیاں اگتی ہیں: بھنڈی، توری، کدو اور کریلا۔ وہ سردیوں کے موسم میں یہ سبزیاں کاشت کرتا ہے: پالک، مٹر اور گوبھی۔ اس کے باڑے میں آپ کو کئی مویشی نظر آئیں گے، جیسے گائے، بھینس اور بکریاں وغیرہ۔ عزیز طلبہ، ان جملوں میں تفصیلیہ علامت لگانے کے بعد آپ نے سوال نمبر 7 کے تحت دی ہوئی یہ عبارت دوبارہ لکھنی ہے۔ حاصل تعلم: حروف ہجائیہ، ندائیہ اور تعسف کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ عزیز طلبہ، آپ حروف ندائیہ اور حروف تعسف سے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں اور اس سے متعلق کئی سرگرمیاں کر چکے ہیں۔ آئیے اس سبق میں بھی یہ سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 8، دیے ہوئے مکالمے میں حروف ندائیہ اور حروف تعسف کی پہچان کریں، نیز ان حروف ندائیہ اور حروف تعسف کے جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں۔ عزیز طلبہ، آپ سوال نمبر 7 کے تحت کاشف اور اسلم کے درمیان دیا ہوا مکالمہ غور سے پڑھیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس میں درج ذیل حروف ندائیہ استعمال ہوئے ہیں: ارے کاشف، اے بھائی، ارے بھائی۔ درج ذیل حروف تعسف استعمال ہوئے ہیں: افسوس، وا حسرتا، ہائے ہائے۔ عزیز طلبہ، میں نے حروف ندائیہ اور حروف تعسف کی نشاندہی کر کے آپ کو دے دی ہے۔ آپ نے ان حروف کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔